ایک چھوٹی سی کہانی۔ فرما برداری۔ دربار شاہی لگا ہوا تھا۔ سلطان محمد غزنوی تشریف لاتے ہیں۔ تمام وزراء اور امراء حاضر خدمت ہیں۔ سلطان کے ہاتھ میں ایک ہیرا ہے۔ سلطان محمد غزنوی نے وہ ہیرا وزیر دربار کو دکھا کر پوچھا، اس کی کیا قیمت ہوگی؟ وزیر نے اچھی طرح دیکھ بھال کر عرض کیا، حضور، نہایت قیمتی چیز ہے۔ غلام کی رائے میں 1 من سونے کے برابر اس کی مالیت ہوگی۔ بہت خوب، ہمارا اندازہ بھی یہی تھا۔ سلطان نے حکم دیا، اسے توڑ ڈالو۔ وزیر دربار نے حیرت سے سلطان کی طرف دیکھا اور ہاتھ باندھ کر بولا، جہاں پناہ، اس ہیرے کو کیسے توڑوں؟ میں تو حضور کے مال و منال کا نگران اور خیر خواہ ہوں۔ سلطان نے کہا، ہم آپ کی اس خیر خواہی سے خوش ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نے وہی ہیرا نائب وزیر کو دیا اور اس کی قیمت دریافت کی۔ وزیر نے عرض کیا، حضور، عاجز ہوں اس کی قیمت کا اندازہ کرنے سے۔ حکم دیا، اچھا، اسے توڑ دو۔ وہ عرض کرنے لگا، قبلہ عالم، ایسے بیش بہا قیمتی ہیرے کو کیوں توڑوانا چاہتے ہیں، جس کا ثانی ملنا محال ہے؟ ذرا اس کی آب و تاب اور چمک دمک تو ملاحظہ فرمائیے۔ سورج کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ رہی ہے۔ میں شاہی خزانے کا نگہبان ہوں، اسے توڑنے کی کیسے جرأت کر سکتا ہوں؟ سلطان نے اس کی فہم و فراست کی تعریف فرمائی۔ پھر چند لمحوں بعد وہی ہیرا امیر الامراء کو دیا اور کہا، اسے توڑ ڈالیے۔ اس نے بھی عذر پیش کر کے توڑنے سے معذرت کر لی۔ بادشاہ نے ان کی وفا شعاری اور اخلاص کی تعریف کی۔ بادشاہ جوں جوں درباریوں کے تعریف کر کے ان کا مرتبہ بڑھاتا گیا، توں وہ ادنیٰ درجے کے لوگ صراط مستقیم سے بھٹک کر اندھے کنویں میں گرتے گئے۔ وزیر دربار کی دیکھا دیکھی دیگر امیروں اور وزیروں نے ظاہر کیا کہ وہ بھی دولت شاہی کے وفادار اور نگران ہیں۔ آزمائش اور امتحان کے لمحوں میں تقلید کرنے والا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ سلطان نے تمام درباریوں اور خیر خواہان دولت کی آزمائش کر لی۔ آخر میں سلطان نے وہ ہیرا ایاز کو دیا اور فرمایا، اے نگہباز، اب تیری باری ہے، بتا، اس ہیرے کی کیا قیمت ہوگی؟ ایاز نے عرض کیا، اے آقا، میرے ہر قیاس سے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ سلطان نے کہا، اچھا، ہمارا حکم ہے، تو اسے توڑ دے۔ ایاز نے فوراً اس ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ہیرے کا ٹوٹنا تھا، سب درباری، کیا امیر کیا وزیر، بری طرح چلا اٹھے، ارے بیوقوف، تیری یہ مجال کہ ایسا نایاب ہیرا توڑ ڈالا، ذرا خیال نہ کیا کہ کس قدر نقصان ہوا ہے؟ ان کا واویلا سن کر ایاز نے کہا، اے صاحبو، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ ہیرے کی قیمت زیادہ ہے یا حکم شاہی کی؟ آپ کی نگاہ میں سلطانی فرمان زیادہ وقت رکھتا ہے یا یہ حقیر ہیرا؟ آپ نے ہیرے کو دیکھا، اس کی قیمت اور چمک کو دیکھا، مگر اس حکم دینے والے کو نہ دیکھا۔ وہ روح ناپاک ہے جو ایک حقیر پتھر کو نگاہ میں رکھے اور فرمان شاہی کو نظر انداز کر دے۔ جب ایاز نے بھید سرعام کھولا، تب تمام ارکان دولت و منصب کی آنکھیں کھلیں۔ ندامت اور ذلت کا یہ حال تھا کہ کسی کی گردن اوپر نہیں اٹھتی تھی۔ سلطان نے کہا، میں دراصل تمہاری وفاداری کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ تم نے حکم شاہی کو معمولی پتھر پر ترجیح دی، تم سب سزا کے حقدار ہو۔ یہ کہہ کر اس نے شاہی جلاد کو حکم دیا کہ ان سب نافرمانوں کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ ارکان دولت
خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ ایاز کو ان کی بے بسی پر رحم آیا۔ ہاتھ باندھ کر سلطان سے عرض کرنے لگا، اے آقا، ان بدبختوں کی غفلت اور نادانی کا سبب محض آپ کا کرم اور صفت عفو کی زیادتی ہے۔ آپ کی مہربانیاں ہم پر غالب ہیں۔ میری کیا حیثیت اور کیا حقیقت، مگر اتنا عرض کرتا ہوں کہ ان مجرموں کے سر بھی آپ ہی کی دیوار سے لگے ہیں۔ بے شک یہ بازی ہار گئے، مگر اتنا تو ہوا کہ اپنی خطا اور اپنے جرم سے آگاہ ہوئے، اس لیے انہیں معاف کر دیں۔ سلطان نے ایاز کی سفارش قبول کی اور سب کو معاف کر دیا۔ انسان غفلت اور گمراہی میں پڑ کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اس کے حکم کو اسی کی عطا کردہ دولت پر ترجیح دیتا ہے، جس کا نتیجہ ذلت و خواری کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔